ظاہر جعفر کے والدین کو کیوں گرفتار کیا گیا اور انہیں کیا سزا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نور مقدم کے قتل کے مقدمے میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی گرفتاری کے بعد سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری کیوں عمل میں آئی اور انہیں کیا سزا ہو سکتی ہے۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 2 روز کی توسیع کی گئی ہے، جبکہ ان کے والد ذاکر جعفر اور والدہ عصمت آدم جی اس وقت 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں۔ اس دوران وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ ظاہر جعفر، ان کے والدین اور چند ملازمین کو بلیک لسٹ اور شناختی فہرست میں رکھا گیا ہے، جبکہ انہیں ECL میں ڈالنے کے لیے تجویز کابینہ کو بھیج دی گئی ہے۔ ادھر اس مقدمے کی تفتیشی ٹیم کے مطابق قتل کے اس واقعے میں ملزم ظاہر جعفر کے ساتھ ان کے والد اور والدہ برابر کی شریک ہیں۔ خیال رہے کہ مرکزی ملزم کے والدین نے گزشتہ روز عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو وہ عید گزارنے کراچی گئے ہوئے تھے، اور جب انہیں اس حوالے سے خبر ملی تو انہوں نے فوراً ری ہیبلیٹیشن ٹیم کو مطلع کیا تھا۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملزم کے والدین کی گرفتاری کیوں عمل میں آئی اور انہیں کیا سزا سنائی جا سکتی ہے۔ ملزم ظاہر جعفر کے والدین کے خلاف ضابطہ فوجداری کی دفعات 109 اور 176 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 اعانت مجرمانہ سے متعلق ہے، یعنی کوئی جرم سرزد ہونے میں ملزم کی معاونت کرنا، جبکہ 176 جائے وقوع پر شہادتوں کو مسخ کرنے اور حقائق کو چھپانے سے متعلق ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 کے تحت قتل کے کسی بھی مقدمے میں صرف ایک شخص کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے، اور وہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ہیں، جنہیں سابق فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں سپریم کورٹ کے وکیل احمد رضا قصوری کے والد کے قتل میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، اور اس سزا پر عمل درآمد بھی ہوا تھا۔ پولیس کا کیا موقف ہے؟ اس مقدمے کی تفتیشی ٹیم میں شامل SP سٹی رانا وہاب نے BBC کو بتایا کہ جس وقت ملزم ظاہر جعفر کی مقتولہ نور مقدم سے کسی معاملے پر بحث و تکرار ہو رہی تھی، اس وقت ملزم ذاکر جعفر اپنے گھریلو ملازمین کے ساتھ رابطے میں تھے، اور گھریلو ملازمین بھی انہیں پل پل آگاہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں ملزم ذاکر جعفر اور ان کے گھریلو ملازمین کے درمیان جو ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں، اس کا تمام ریکارڈ پولیس نے حاصل کر لیا، اور یہ ریکارڈ ملزم کے خلاف ایک اہم ثبوت ہے۔ SP سٹی کا کہنا تھا کہ جب یہ وقوع ہو رہا تھا تو اس وقت ملزم ذاکر نے پولیس کو ٹیلی فون کرنے کے بجائے ایک ری ہیبلیٹیشن سینٹر والے کو فون کیا اور کہا کہ وہ ان کے گھر جائیں اور دیکھیں کہ کہیں ان کا بیٹا کسی مشکل میں تو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملزم ذاکر جعفر اس واقعے کی اطلاع ری ہیبلیٹیشن سینٹر کو دینے کے بجائے پولیس کو بھی دے سکتے تھے، جس سے اس بات کے امکانات زیادہ تھے کہ نور مقدم کو قتل ہونے سے بچایا جا سکتا تھا۔ رانا وہاب کا کہنا تھا کہ وقوعے کی رات کو جب مقتولہ کے والد نے ذاکر جعفر کو فون کر کے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا تھا تو اس وقت بھی ذاکر جعفر نے لا علمی کا اظہار کیا تھا، جبکہ پولیس افسر کے بقول ملزم کو اس بات کا علم تھا کہ نور مقدم اس وقت ان کے گھر پر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عید کرنے کے لیے کراچی گئے تھے، جبکہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر اسلام آباد میں اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ پولیس کے مطابق ذاکر جعفر کنسٹرکشن کمپنی کے مالک ہیں، اور یہ کمپنی ذاکر جعفر کے والد اور مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے دادا کے نام پر ہے۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے بارے میں تفتیشی ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 2 سال سے اپنا زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتے تھے، جبکہ مقتولہ نور مقدم سے ان کی ملاقات ان دونوں کی مشترکہ دوست کی معرفت کی وجہ سے ہوئی تھی، اور وہ دونوں گزشتہ 3 سال سے ایک دوسرے کے کافی قریب تھے۔ ملزم کے والدین کی گرفتاری۔ نور کے قتل کے بعد ابتدائی طور پر پولیس نے ملزم جعفر کے والدین کو گرفتار نہیں کیا تھا، تاہم قتل کے 1 روز بعد اس بارے میں پریس کانفرنس میں سوال پوچھے جانے پر پولیس نے کہا تھا کہ سیدھی سی بات ہے، ہم نے ملزم پکڑ لیا، اگر تفتیش میں کوئی ملوث پایا گیا تو ہم اسے بھی پکڑیں گے۔ بعد ازاں پولیس نے سنیچر کی رات 2:30 بجے تصدیق کی کہ ملزم کے والدین اور ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں مدعی شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور کہتے ہیں کہ ابھی تک باضابطہ طور پر مقدمے کی کارروائی شروع نہیں ہوئی، اب تک جو بھی تفتیش ہو رہی ہے وہ اس پر مطمئن ہے۔ کیا ملزم کرمنل ریکارڈ یافتہ ہے؟ اس مقدمے کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے بارے میں SP سٹی رانا وہاب کا کہنا تھا کہ ظاہر جعفر کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ برطانیہ اور امریکہ میں بھی جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں مبینہ طور پر موبائل چھیننے، جبکہ امریکہ میں مبینہ طور پر منشیات کے استعمال پر جیل کاٹ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے وزارت داخلہ کے تبسط سے ان دونوں ممالک کے حکام کو خط لکھا ہے، جس میں ملزم ظاہر جعفر کے کرمنل ریکارڈ کے بارے میں تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ اس مقدمے کی تفتیشی ٹیم کے مطابق ملزم ظاہر جعفر اور مقتولہ نور مقدم کے زیر استعمال موبائل فون کا ڈیٹا تو حاصل کر لیا گیا ہے، لیکن یہ موبائل ابھی تک برآمد نہیں ہو سکے۔ پولیس حکام کے مطابق ان دونوں نمبروں پر واٹس ایپ بھی موجود تھا، جو کہ فون ڈیٹا کے ریکارڈ میں نہیں آتا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فون ریکور ہونے کے بعد مزید شواہد سامنے آنے کی امید ہے، جس سے اس مقدمے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ دوسری طرف ملزم ظاہر جعفر کو دوبارہ 2 روز کے لیے پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے، اور عدالت نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ ملزم کو 28 جولائی کو دوبارہ پیش کیا جائے، جبکہ اس مقدمے میں ملزم کی والدہ اور والد کو منگل کے روز دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔